لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. ارشاد فرمایا میں نے جو کوئی منظر بھی دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ خوفناک منظر ہے. یہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا تھا یا قبر سے گزرتے تھے تو قبر کے تذکرے پر زیادہ رویا کرتے تھے. تو کسی نے عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر آتا ہے تو آپ اس موقع پر تو اتنا پریشان نہیں ہوتے، اور قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ اس پر پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا. جو قبر میں نجات پا گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں، اور جو قبر کے معاملہ میں پھنس گیا اس کے لیے آگے کے منظر بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں. فرمائے اس لیے میں قبر کا سن کر پریشان زیادہ ہو جاتا ہوں. جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو، پھر چاہے کافر اور مشرک اور منافق ہو یا سخت گناہگار مسلمان، جس کے لیے اللہ تعالی اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا چاہیں، تو پھر قبر اس کے لیے بہت خطرناک. حدیثوں میں بہت سی باتیں آئیں، مثلا جب سوال جواب ہو جاتا ہے اور کافر اور منافق وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مردے کو مارتے ہیں، جس سے وہ اتنا چیختا ہے کہ ایک حدیث پاک میں لفظ تو یوں ہیں کہ اس کے آس پاس کی ساری مخلوق، اور دوسری حدیث پاک میں لفظ ہیں مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق جن اور انسانوں کے سوا اس کا رونا، اس کا چیخنا سنتی ہے. ایک حدیث پاک میں لفظ فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم قبروں میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ عذاب سناتا جو میں سنتا ہوں. ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ قبروں والوں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جانور چوپائے بھی ان کی عذاب کی آوازیں سنا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ کافر و منافق کو جب سوالوں کا جواب نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، اسے جہنم کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جہنم سے دروازہ کھول دو. تو پھر جہنم کی لوہیں اور تپش، دھواں وغیرہ اس کے لیے قبر میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قبر نافرمان کے لیے بہت خطرناک اور ہولناک ہے. بہت سے لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، نہ مانے، چلو آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اکیلے بدر کے میدان سے گزر رہا تھا تو زمین میں سے ایک آدمی نکلا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور دوسرے آدمی نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے. تو اس نے مجھے آواز لگائی، جو پکڑا ہوا آدمی ہے اس نے مجھے آواز لگائی عبداللہ پانی پلا دو، عبداللہ پانی پلا دو. میں تو یہ منظر دیکھ کر جلدی میں بھاگا. وہ پیچھے والے نے کہا کہ عبداللہ اس کو پانی نہیں پلانا، اس کو پانی نہیں پلانا. میں جلدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا جس کو قبر میں یہ حال پیش آ رہا ہے. ایک منافق آدمی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کیا کرتا تھا، لیکن اس میں بے ادبیاں، گستاخیاں اور تبدیلیاں کر لیا کرتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جب مرے گا تو اس کو زمین قبول نہیں کرے گی. چنانچہ جب وہ مرا تو نقل کرنے والے صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے لیے ایک قبر کھودی گئی، اس میں ڈالا گیا تو قبر نے باہر پھینک دیا. پھر دوسری کھودی گئی تو اس میں ڈالا گیا، قبر نے پھر باہر پھینک دیا. بالآخر اسے یوں ہی ڈال دیا گیا زمین پر اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے. ہمارے قریب میں نے دیکھنے والوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک قریب دیہات ہے، وہاں ایک قبر ہے قبرستان کے اندر. کسی ایک خاص دن آتا ہے، اس خاص دن میں اس پوری قبر کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ قبر اس وقت بھی سیاہ کالی ہے.
جب وہ دن گزر جاتا ہے تو پھر آگ نظر آنا ختم ہو جاتی ہے۔ باہر کا حال یہ ہے، اندر کا حال پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو، اللہ رسول کے فرامین کو پورا کر کے، اللہ رسول کو راضی اور خوش کر کے اس دنیا سے آدمی جائے گا تو پھر قبر مزے ہی مزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آیا، جب مومن اللہ کا پیارا بندہ اس دنیا سے قبر میں جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے سوال جواب کرتے ہیں، وہ سوالوں کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اسی قبر میں اس کے لیے جنت سے ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ یفسح لہ مد بصرہ، جتنے تک میت کی نظر جاتی ہے اتنے تک اس کی قبر کھل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر کے حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے نظر جاتی ہے اس کی۔ کوئی نہ مانے تو نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا اور اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات کے مضامین کا کوئی انکار کرے اور اپنا ایمان خراب کرے تو اسے ہمیں کیا نقصان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اب جنت کے باغ میں عیش و آرام ہی ہوگا اور دوزخ کے گڑھوں میں عذاب ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ اس نے کہیں زمین پر خیمہ لگایا اور پھر خیمہ اتار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ قصہ دیکھا۔ کیا قصہ دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے خیمہ لگایا تھا تو نیچے سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فوت ہو گیا جس کی وہ قبر ہے وہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اور سورہ ملک نے اسے قبر کے عذاب سے نجات دی ہے۔ تو یہ واقعی سورہ ملک نجات دینے والی ہے اور آدمی کے لیے سبب شفاعت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جب آدمی سورہ ملک پڑھتا رہتا ہو تو جب قبر میں جاتا ہے اور اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو سورہ ملک اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے کہ یا تو اس کو عذاب نہ دو یا مجھے اپنے کلام پاک سے نکالو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ سورہ ملک کو پڑھنے والے کے حق میں پھر عذاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے۔ اس لیے نہ عذاب کا انکار جائز ہے اور نہ ثواب کا انکار جائز ہے۔ عیش بھی ہے اگر آدمی عیش والے اعمال کر گیا، عذاب بھی ہے اگر آدمی خدا نہ کرے اللہ کی نافرمانی والے کام کر گیا اور عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو اور سارے مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا باغ بناوے۔